بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم الذي أوتي جوامع الكلم وينابيع الحكم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم أما بعد عزیز طلباء، سلف صالحین اور اکابرین و عظماء امت کے احوال کا بغور جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں جو رتبہ بلند اور عظیم کامیابیاں ملی ہیں اور صدیاں بیت جانے کے باوجود ان کا نام آج بھی روشن اور زندہ ہے، اور ان کی نمایاں خدمات اور عمدہ کارکردگیاں ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی، انہوں نے ہر لمحہ اور ہر ساعت کا صحیح اور عمدہ استعمال کیا۔ قدر کی صحیح قدر، وقت کی صحیح قدر اور صحیح استعمال کی بدولت انہوں نے اپنی اس مختصر اور فانی زندگیوں میں عبادت، ریاضت، مجاہدہ اور علم و فن کے میدان میں ایسے نقوش چھوڑے ہیں جو ہر آنے والے انسان کے لیے نمونہ ہے، بہترین اور عمدہ نمونہ ہے۔ آپ تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے کہ بعثت کے بعد اپنی 23 سالہ حیات مبارکہ میں آپ نے پورے عرب کو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دیا اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے احوال پڑھیے کہ جہاں انہوں نے مختصر سے وقت میں فتنہ ادعائے نبوت، فتنہ ارتداد، فتنہ منکرین زکوٰۃ اور فتنہ خوارج کا قلع کما کیا، وہاں انہوں نے تدوین قرآن، علم و ہنر، معیشت کی مضبوطی اور تقوی و طہارت پر گامزن معاشرے کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ عسکری حوالے سے اسلامی سرحدوں کو یورپ، افریقہ اور ایشیا وغیرہ کے بر اعظموں میں دور دور تک پھیلا دیا۔ پھر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کی تربیت یافتہ تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، فقہاء، مجتہدین اور متقین کے حالات کا مشاہدہ کریں۔ ان میں سے بعض عبادت و ریاضت کے اس قدر دل دادا تھے کہ ساری رات روتے ہوئے نوافل میں اور تلاوت قرآن کریم میں بسر کر دیتے۔ ان میں سے بعض علم و ہنر میں اس قدر آگے بڑھے کہ ان میں سے ہر ایک نے تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، قانون، ادب اور مختلف علوم و فنون پر 20 نہیں بلکہ سینکڑوں کتابیں تصنیف کر ڈالی۔ ان اسلاف اور اکابرین کے نزدیک حفظ اوقات کا بڑا اہتمام تھا۔ امام راضی کے نزدیک اوقات کی اہمیت اس درجہ تھی کہ ان کو یہ افسوس ہوتا تھا کہ کھانے کا وقت کیوں علم مشاغل سے خالی گزر جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے، واللہ انی اتأسف فی الفوات عن الاشتغال بالعلم فی وقت لک فإن الوقت والزمان عزیز، یعنی خدا کی قسم مجھ کو کھانے کے وقت علم مشاغل کے چھوٹ جانے پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وقت متاع عزیز ہے۔ وقت کی قدردانی نے ہی ان کو منطق و فلسفے کا ایسا زبردست امام بنایا کہ دنیا ان کی امامت کو تسلیم کرتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حالات میں آتا ہے کہ وہ وقت کے بڑے قدرداں تھے۔ ان کے واقعات نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے اوقات معمور رہتے تھے، کسی وقت خالی نہ بیٹھتے تھے۔ 3 مشغلوں میں سے کسی نہ کسی مشغلے میں وہ ضرور مصروف رہتے، مطالعہ یا تو کتب یا تصنیف، تو تالیف یا عبادت۔ حتیٰ کہ جب تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول ہوتے اور درمیان میں قلم کا نوک خراب ہو جاتا تو اس کو درست کرنے کے لیے 1-2 منٹ کا جو وقفہ رہتا اس کو بھی ضائع نہ کرتے، ذکر الہی زبان پر جاری رہتا اور نوک درست فرماتے کہ وقت کا اتنا حصہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ انضباط اوقات سے
وقت میں عجیب برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے اسلاف و اکابرین کی زندگی میں برکت کی سینکڑوں مثالیں موجود ہے۔ تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے ایسے محیر العقول کارنامے انجام دیے ہیں کہ آج انہیں دیکھ کر سوائے حیرت و استعجاب کے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری پہلی تصنیف اس وقت ہوئی جبکہ میری عمر تقریباً 13 برس کی تھی۔ آپ کے پوتے ابو المظفر فرق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا سے آخری عمر میں برسر ممبر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری ان انگلیوں نے، یعنی اپنی انگلیوں کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ میری ان انگلیوں نے 2000 جلدیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر! میرے ہاتھ پر 1,00,000 آدمیوں نے توبہ کی ہے اور 20,000 یہود و نصارہ مسلمان ہوئے ہیں۔ علامہ موصوف کی تصانیف کو دیکھ کر علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی عالم نے ایسی تصنیفات کی جیسے آپ نے کی۔ جن قلموں سے شیخ نے حدیث شریف کی کتابیں لکھی تھی ان کا تراشا جمع کیے گئے تھے۔ جب وہ وفات پانے لگے تو وصیت کی کہ میرے غسل کا پانی اسی تراشے سے گرم کیا جائے۔ چنانچہ جس پانی سے ان کو غسل دیا گیا اس کے نیچے وہی پاک ایندھن جلایا گیا تھا۔ عام حالت میں بسر کی زندگی تو نے تو کیا، کچھ تو ایسا کر کے عالم بھر میں افسانہ رہے۔ ابن جریر طبری کے حالات میں صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے کہ روی عنہ انہ مکث 40 سنة یکتب وکل یوم یکتب 40 ورقہ، کہ وہ مسلسل 40 سال تک لکھتے رہے اور روزانہ 40 ورق لکھتے تھے۔ درس نظامی کی مشہور اور معروف کتاب تفسیر جلالین شریف کو اس کے مصنف علامہ سیوطی نے 20-22 سال کی عمر میں بہت قلیل مدت میں یعنی صرف 40 روز میں لکھی ہے، اور آج پورے سال میں بڑی مشکل سے پڑھائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ یہ تھا ان اکابرین کے وقت میں عجیب و غریب برکت۔ علامہ نبوی نے بستان میں ایک معتمد شخص سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام غزالی کی تصانیف اور ان کی عمر کا حساب لگایا تو روزانہ اوسط 4 کراسہ پڑھا۔ کراسہ کہتے ہیں 4 صفحوں کا ایک کراسہ ہوتا ہے، یعنی 16 صفحے روزانہ ہوئے۔ اور علامہ طبری، ابن جوزی اور علامہ سیوطی کی تصنیفات کا یومیہ اوسط، روزانہ کا اوسط اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمہ اللہ کے حالات میں ہیں کہ عنفوان شباب کے 17 سالہ عمر میں ہی تحصیل علوم سے فراغت پا کر مسند درس پر فائز ہو گئے تھے اور ہر فن میں مکمل دسترس اور کامل عبور و مہارت رکھتے تھے۔ علم حدیث ہو کہ علم اسناد و رجال، علم تفسیر ہو کہ علم فقہ و فتویٰ، فلسفہ ہو کہ ریاضی و حیات، ان تمام علوم میں آپ کی بیش بہا تصانیف کا ذخیرہ موجود ہے جن کی تعداد بقول شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کے 120 ہے۔ آپ کی عمر صرف 39 سال ہے۔ اتنے قلیل عمر میں دوسرے مشاغل کے ساتھ ساتھ اس قدر تصانیف عطیہ خداوندی ہے۔ آپ کے سوانح نگاروں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے تصانیف کے صفحات کو آپ کے ایام زندگی پر تقسیم کیا جائے تو صفحات کتب ایام زندگی پر فوقیت لے جائیں گے۔ بلوغ کے بعد سے آپ کی زندگی پر تصانیف کو تقسیم کا اندازہ لگایا گیا تو ہر 2 ماہ اور 12-13 روز پر ایک تصنیف ہوتی ہے، جبکہ ہر تصنیف کا اوسط 118 صفحات سے زیادہ نکلتا ہے۔ ایک جگہ شیخ جمال الدین رحمہ اللہ اپنا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وقد اتفق لي بحمده تعالى قراءة صحيح مسلم بتمامه رواية ودراية في 40 يوما، وقراءة سنن ابي ماجه سنن ابن ماجه كذلك في 21 يوما الى آخره ما قال۔ اردو ترجمہ سن لیجیے آپ، یعنی اللہ کے فضل سے مجھے توفیق ملی ہے کہ میں نے پوری صحیح مسلم روایتاً اور درایتاً صرف 40 دن میں پڑھ لی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ 21 دن میں، امام مالک کی موطا 19 دن میں پڑھ لی۔ اسی طرح تقریب التہذیب 10 روز میں پڑھ ڈالی۔
جبکہ دوران مطالعہ اس کے قلم غلطیوں کو درست بھی کیا اور حاشیے میں ساتھ ساتھ لکھتا بھی گیا۔ وہ فرماتے ہیں پس یہ طلبا میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ سستی اور کاہلی چھوڑ دو، ترک کر دو اور اپنے اوقات عزیز کو حصول علم اور حسن عمل کی محنتوں میں کھپاؤ۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت سے کون ناواقف ہے؟ آپ کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اس اخیر دور میں نابغہ روزگار بنایا تھا۔ آپ سے جتنا کام لیا گیا بہت کم لوگوں سے لیا گیا ہوگا۔ 1000 کے قریب آپ کی تصانیف بتائی جاتی ہے۔ آپ کے زبردست کارناموں کو دیکھ کر بسا اوقات یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ ایسے کارنامے کسی ایک فرد کے نہیں بلکہ کسی بڑے ادارے یا اکیڈمی کے ہیں۔ ان سب کارناموں کے پیچھے حضرت کے انضباط وقت اور وقت کی صحیح قدر کا بہت بڑا کردار ہے۔ بڑی مدت سے ساقی بھیجتا ہے ایسا فرزانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ اللہ تعالی ہمیں وقت کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے وقت کو اپنے نیک کاموں میں، اپنے طاعت کے کاموں میں، تعلیم و تعلم میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔